اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلیہ امامۃ سوداء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فتح مکہ میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو ہے وہ امامہ کالے رنگ کا تھا۔ کون سے رنگ کا امامہ تھا؟ میں نے کل امامہ کے متعلق دو باتیں بتلائی تھی، ایک فضیلت بتلائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہاں تک کی بات بتلائی ایمان والے نے بے ایمان کے درمیان فرق ہے امامے کی وجہ سے۔ حکم بتلایا تھا، ایک میں لکھا ہے سنت، نہ حضرت نے لکھا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ یہ مستحب، امامہ پہننا مستحب، بلکہ کتاب میں یہ بھی لکھا سنت مستمرہ، سنت مستمرہ، مستمرہ کا مطلب اکثر و بیشتر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں امامہ پہننا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ فقط مولوی صاحب لوگوں کو پہننے کا، ہاں دوسروں کو بھی پہننے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فقط علماء کے لیے تھوڑی تھے، اللہ کے نبی تو پورے عالم کے لیے تھے، رحمت للعالمین، تو سب کو چاہیے کہ امامہ پہنے، الا یہ کہ مجبوری ہو تو ایک غلط چیز، بعض لوگوں کو گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اگر نہ پہن پائے تو ایک غلط چیز ہے، ہاں لیکن امامہ جو پہنے تو سنت سمجھ کر پہننا چاہیے۔ ایک مرتبہ مجھے خوب یاد ہے، میرے استاد محترم جو زبردست ہندوستان کے محدث عظیم حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ برکتہ، آپ جو ہے تشریف لائے گجرات میں کسی ایک جگہ پر، تو ایک صاحب پہنچے، امامہ بھی پہنا، امامہ کے اوپر بھی سمجھے کے لیے رومال، دوسرے دو چار رومال اور تھے، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے، ہاں ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، بہت سارے ایک شان کے ساتھ آئے، سمجھے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی امامہ سنت ہے، سمجھے؟ یاد رکھنا سنت سمجھ کر پہننا چاہیے، شان جتلانے کے لیے بھی پہننا چاہیے۔ ایک ایک جملے میں اصلاح فرما دی، بہت اصلاح فرماتے تھے حضرت، ہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی اصلاح فرماتی۔ میں حرم میں تھا تو حضرت کو ملنے کے لیے گیا، بڑی محبت کرنے لگے، بیٹھے ہم دونوں اور پھر بات پوچھنے لگے، حضرت بڑی نصیحت، بیٹا تو اپنی کتاب میں یہ بھی کر لینا، یہ بھی لکھ لینا، یہ بھی لکھ لینا، سب بتانے لگے۔ استاد تو اسی کو کہتے ہیں باپ جیسے شفقت کا معاملہ کرے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اب پھر اس کے بعد ایک آدھ گھنٹہ حضرت کے ساتھ بیٹھا، جب جانے لگا تو اس کے بعد کہنے لگے بیٹا کیا پروگرام ہے تیرا؟ میں نے کہا حضرت جو ہے یہ ایک دو دن یہاں ہوں اور پھر میں مدینہ جانے والا ہوں۔ جو فقط مدینہ جو بولا، مدینہ جو بولا، کیا کہا؟ میں نے کہا حضرت مدینہ، فوراً مدینہ بولا تو کیا بولا؟ میں سمجھ گیا کہ ٹوک ہے، میں نے کہا مدینہ منورہ، ہاں بیٹا یہ ہے۔ اگر ہم لوگ سمجھے کہ جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت عظمت کے ساتھ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مکہ معظمہ مدینہ منورہ، یہ کہا مکہ معظمہ مدینہ منورہ۔ ایک اور بات حضرت کی مجھے آپ لوگوں کو کام دے گی، انشاءاللہ کام دے گی۔ میں حرم میں ہی بیٹھا ہوا تھا، میں وہاں مغرب کی نماز کے بعد جگہ جگہ پہ جو ہے دروس چلتے ہیں، وہاں عربی علماء پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو میں ایک حلقے میں جڑ گیا اور میں برابر سن رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیچھے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، میں حضرت تلاوت میں لگے، جیسے ہی وہ حلقہ ختم ہوا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، میری نظر حضرت کے ساتھ مل گئی، حضرت یوں کرتے ہوئے اشارہ کر دیا، میں جو گیا میں گیا حضرت ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد کہا بیٹا زیادہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے، کیا کہا؟ زیادہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے، مکہ معظمہ میں زیادہ قرآن پڑھو، یہ فرمایا۔
اور مدینہ منورہ میں زیادہ درود پاک، یہاں زیادہ قرآن مجید، وہاں درود پاک۔ لیکن ایک چیز جو اصل بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت معذور تھے، اس کے باوجود دو زانو بیٹھے، دو زانو۔ مجھے حیرت ہوئی، سمجھے، خانہ کعبہ کی عظمت، خانہ کعبہ کی عظمت، دو زانو بیٹھے، سمجھے۔ حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ، تو حضرت نے وہ امامے پر یہ فرمایا، بھائی شان جتلانے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سمجھ کر سب پہنو گے انشاءاللہ، سنت سمجھ کر، ہاں اس میں جمعہ میں تو اہتمام کے ساتھ یہ آدمی کو پہننا چاہیے۔ لیکن اب یہاں دو چار سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ باقی چار چیزیں کل میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک تو بات اس وقت پیش کر دو، اللہ کے نبی کا امامہ کی سائز کتنی تھی؟ تو لکھا ہے کہ 3 طرح کے امامے تھے، لمبائی تو کہتے ہیں کہ 3 سے لے کے 5 گز کا، گز یعنی فٹ، 3 سے لے کے 5 گز کا یہ امامہ جو تھا چھوٹا، اسے اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ استعمال کرتے تھے۔ دوسرا جو تھا وہ 5 گز اور اس سے ذرا بڑا، یہ امامہ اللہ کے نبی علیہ السلام کب استعمال کرتے تھے؟ مہمان کی ملاقات کے وقت۔ سن لو کان کھول کے، مہمان آوے نے تو وقت کھلا دینا، یہ سمجھے کہ تعظیم میں، یہ بھی تعظیم، لیکن اچھے کپڑے پہن کر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی تعظیم میں شامل ہے، ہاں یہ بھی تعظیم میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان آوے تو دور تک لینے کے لیے جاؤ، باہر تک لینے کے لیے جاؤ، اور مہمان جاوے تو دور تک چھوڑنے کے لیے جاؤ، جسے مشایعت کہتے ہیں، مشایعت۔ میں ایک مرتبہ میوات میں گیا، میں ایک دارو والا بلایا تھا، تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب باہر نکلنے لگا تو ایک درخت بتلایا، کہنے لگے مولانا یہاں پر جو ہے نا حضرت جی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گاؤں تو اندر ہے، حضرت جی کو چھوڑنے کے لیے ہم لوگ جب آنے کے بعد جانے لگے تو دور تک چھوڑنے کے لیے آئے یہاں پر، تو حضرت جی نے دعا کی، نے یہ فرمایا اے اللہ ان گاؤں والوں نے ہماری بہت قدر کی، اے پاک پروردگار دین کے نام پہ یا اللہ دین کا سرچشمہ یہاں پہ جاری فرما دے۔ تو کہا اسی کی برکت ہے کہ یہاں پر یہ مدرسہ نے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں، مشایعت، مہمان کا اکرام۔ تو مہمان کے اکرام میں دیکھو، ایک تو روزانہ امامہ پہنتے تھے، وہ کتنے فٹ کا؟ 3 سے لے کے 5 گز۔ تو مہمان کے لیے 5 سے ذرا کچھ بڑا، اتنا بڑا کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جب زیادہ لمبا ہوگا تو پیچ زیادہ ہوگی نا، جب پیچ زیادہ تو اٹھاؤ زیادہ نظر آئے گا، اٹھاؤ زیادہ تو خوشی کا مظاہرہ زیادہ ہوگا۔ بات سمجھیے نا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا لکھا ہے 7 سے لے کے 11 گز تک۔ کتنا لمبا؟ 7 سے لے کے 11 گز۔ یہ عیدین کے موقع پہ پہنتے تھے۔ یہ میں کس کتاب سے بول رہا ہوں؟ حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی امداد الشمائل، اور ان کو بھی کوئی کتاب جو حضرت کے پاس جو ہے عربی، اس میں سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ ہاں تو امام الگ امامے پہننے چاہیے۔ اب دوسرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امامے میں وہ جو دوم نکالتے ہیں نا، شملہ اسے کہتے ہیں، تو یہ دوم، تو یہ شملہ کہاں رکھنے کا؟ تو اس سلسلے میں حضرت نے یہ فرمایا یہ شملہ تینوں طرح سے رکھ سکتے ہیں، یا تو پیچھے، عموماً تو یہی پیچھے ڈالیں، اور آدمی اگر ادھر کو نکالنا چاہے تو ادھر، یعنی داہنی جانب پر، سمجھے، یہاں دانے موڑے پر ادھر مندر، اور اگر نکالنا چاہے تو بائیں پر۔ یہ تینوں طریقے۔ اور یہ کہا کہ صوفیاء کرام دل چونکہ ادھر ہے، صفائی پہ نظر زیادہ، تو اس سنت کی برکت سے صفائی ہوتی رہے، فرمایا یہ جو ہے اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ بائیں جانب پہ ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر و بیشتر شملہ اپنا نکالتے تھے کہاں کو؟ تو پیچھے کی جانب پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امامے باندھنے کے بھی طریقے ہیں، آداب ہیں، امامہ ادھر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم امامہ صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ جیسے ویسے گھسیٹ دیا۔ یہاں تک کا لکھا ہے کہ آئینہ نہیں ہوتا تھا نا، تو پانی میں دیکھ کر امامہ باندھتے تھے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے۔
میں عبارت آپ لوگوں کو حضرت کی عبارت میں کر کے بتلا دوں، اس میں یہ ہے کہ جب صحابہ کی جماعت میں جانے کا ارادہ فرماتے تو پانی میں دیکھ کر اپنے امامہ اور بال مبارک درست فرماتے، پانی میں دیکھ، اسے یہ پتہ چلا ابدر یوں کر کے نہیں باندھ دینے کا، ذرا کچھ چھیڑے ویڑے سب صحیح ہونے چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اوپر کا جو حصہ ہے نا وہ ذرا وجی بنایا، عظمت، ہاں سر میں فریش ذرا عظمت، جس کے ذریعے سے سامنے والے کو پتہ چلے جی اللہ نے اس مخلوق کو جو عزت والا بنایا تو عزت دار ہے، یہ کوئی سمجھے وہ کوئی کوڑا کباڑ نہیں ہے، ہاں عزت دار ہے یہ اللہ۔ امامہ کیسے باندھے؟ فرمایا کھڑے کھڑے، آدمی کو امامہ بیٹھ کر نہیں کھڑے کھڑے باندھنا چاہیے، ایک امامے کی جو ہے پیچ بائیں جانب سے یوں کرتے ہوئے لپیٹنا چاہیے، سمجھے؟ دو، نیا ہو تو جمعہ کے دن سے شروع کرے، تین، اور نمبر چار لپیٹتے لپیٹتے کچھ لوچا پڑ گیا تھا سمجھے تو پھر دوبارہ یہ کرنا ہے تو کہا ادھر یوں کرتے ہوئے نہ نکال دے، جیسے تو نے لپیٹا تھا اسی طریقے سے تو اس کو کھول، یہ آداب لکھے ہیں امامے کے۔ بہرحال اللہ پاک نبی جی کے یعنی ان طور و طریق کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو کون تیار ہے؟ میں نے درمیان میں بھی اعتکاف کی بات رکھی یار، تو تھوڑا وصول تو کریں نا، اعتکاف کی بات تو رکھے، 3 دن میں یہاں پہ لگا تو اپنے ساتھ تھوڑا وصول کرنے کا ارادہ ہے، تو اب بتلاؤ، میں نے تو اعتکاف کی تو کل بھی وہاں بہت اچھی یہ بات مستورات پہ کہی، میں نے کہا بھائی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ بھائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں اطراف میں کہیں پر بھی کوئی طوفان تکلیف پریشانی اس طرح سے اگر کچھ کھڑی ہو جاتی تھی تو والد صاحب کو بھیج دیتے، احمد جا اس بستی کی مسجد میں جا کے اعتکاف کر کے آ، تو والد صاحب اعتکاف کرنے جاتے تھے، 1 دن کا اعتکاف کر کے چلے آتے تھے۔ تو پانپور والوں اب آپ لوگ بتاؤ کہ اعتکاف جو ہمارے ساتھ کون کون کرنے کے لیے، 1 دن کل آپ تو عشاء کی نماز کے بعد ہم بھی یہاں سے انشاءاللہ رخصت ہو جائیں گے، تو 1 دن کے اعتکاف کے لیے کون کون تیار ہے بطور خاص جوانیوں میں سے؟ یہ بتلاؤ۔ ہم نے وہاں پہ جب تشکیل کی تو 10-15 بچے تیار ہو گئے،